حبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثيا ذنب من بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں ثنا کا نذرانہ، اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کروڑا درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم، یہ ماہ صفر المظفر کا مہینہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ دوستوں بزرگوں خاص کر اولیاء کرام کی نسبت سے، اور اس مہینے میں بے شمار اولیاء کرام کے اعراس عرس منعقد ہوتے ہیں، اور خاص کر دیکھا جائے تو اس ماہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی صحابی، کئی اولیاء کرام، جس میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ رحمت و رضوان، اور بابا بلے شاہ عبدالحق شاہ بٹائی علیہ رحمت رضوان الغرض، بے شمار اولیاء کرام کے اعراس اس مہینے میں منعقد ہوتے ہیں. اس نسبت سے یہ اولیاءوں کا ماہ بھی ہے، اور خاص کر ہم سنیوں کے لیے ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فقیہ ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان 25 صفر کو آپ کا یوم پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. الحمدللہ. تو اس جمعے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے سیرت کے چند گوشوں پر گفتگو کریں، تاکہ آپ کے ہمارے علم میں بات آئے کہ جس کا نام، جس سنیت کی پہچان جس امام کی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے کہ وہ مجدد، ایک صدی کا نہیں بلکہ 13ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی کا بھی مجدد دور حاضرہ. تو اس کی کچھ سمانیں بالکل چیدہ ظاہر ہے. یہ ایسی ہستی ہے کہ کسی ایک پر ہی کلام کر لیا جائے تو کافی گھنٹے، ان کی کسی ایک بات پر یا کسی ایک ٹاپک پر یا موضوع پر، ان کی زندگی کے سیرت کے گوشوں میں سے. لیکن میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قرآن پاک کی مجادلہ 28واں پارہ، یہ پوری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کو نقش کر دیا، اور ہم نے اپنے روح قدس سے، اللہ فرما رہا، ان کی مدد فرمائی. تو یہ ایمان والے
جن کو اللہ رب العالمین نے گارنٹی دے دی نا فی قلوبہم، ایمان والی گارنٹی دے دی کہ یہی ایمان والے ہیں، تو ایمان والے ہیں کیا؟ اس کے اوپر جو آیت کریمہ ہے نا، یہ ہے اس کی شرائط، سچا ایمان والا کامل عاشق رسول۔ اب آیات سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، اور پھر آپ سیدھے چلے جائیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر، پھر آپ گواہی دیجیے اپنے دل سے کم اتنا علم تو آپ کے پاس ہے کہ یار امام اہل سنت اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ آپ کو یقین آئے گا کہ 100 نہیں 111% یہ وہ شخصیت ہے جس نے پوری زندگی کے اندر اس آیت کریمہ کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا، جو اللہ اس کے رسول، مفہوم پیش کر رہا ہوں، اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جو کوئی دشمنی رکھتا ہے تو وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سمجھے آپ؟ جو اللہ اور رسول کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے، گستاخانہ کلامات رکھتا ہے، ان کے لیے جو دشمن بن جائے، اللہ کا دوست ہمارا دوست، یہی پیغام ہے، اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، تو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو بھی ذرہ برابر دشمنی رکھتا ہے تو یہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں؟ اللہ کیا فرما رہا دیکھے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہ وہ نہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا باپ ہے، اگر گستاخ رسول ہے سر قلم دیکھ لیجئے۔ ابھی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کوئی غلط کلامی کر دی سرکار کے بارے میں، آپ نے تلوار لی اور گردن کاٹ کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میرے باپ نے مجھے ایسا کہا، میں نہیں سن سکا۔ کئی صحابہ، آپ کو میں خاندان کے ہی بتا سکتا ہوں، ایک مثال دی ہے میں نے، تو آپ یہ دیکھیں، نہ ماں باپ کو دیکھیں، نہ بھائی بہن، نہ عزیز و قارب، رشتہ داروں کو بھی دیکھتے ہیں نا، رشتہ داروں میں بھی دیکھتے ہیں، یار ہمارے رشتہ دار ہیں یار، ارے تایا کے لڑکے ہیں، پھوپھی کے لڑکے ہیں، ماموں کے لڑکے ہیں، بھلے وہ گستاخ ہوں، بھلے وہ غلط کلمات ادا کرتے ہوں۔ تو یہاں یہ آیت میں فرمایا کہ وہی کامل مومن ہے جن کے اوپر نقش کر دیا ایمان والا یہی ہے، اور اللہ فرماتا ہم ان کی مدد کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، روح کے ذریعے، اور یہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور یہی دراصل اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی فلاح پانے والی جماعت ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے مختصر سب وقت میں آپ کے سامنے تشریح کی، یہ پوری مصداق آپ دیکھیں تو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان کی پوری ہستی اور پوری ذات گرامی ہے، زندگی بھر کمپرومائز نہیں کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا صلح کلی۔ صلح کلی کا مراد یہ ہے یار ادھر بھی پڑھ لو، ادھر بھی نماز پڑھ لو، ارے ان کے ساتھ بھی مل لو، ان سے ہاتھ ملا لو، اور ان کی دعوت بھی کر لو، ان میں بیٹھ بھی جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے انچ برابر بھی پوری لائف میں کہیں سنا یہ ایسا معاملہ اس گلی سے نہیں گزرے، اور ایسی رد کی جو آج آپ سنیں گے مختصر کہ کیسا امام کیوں کھٹکتا ہے دشمنوں کو۔ آج کچھ کلام کریں گے مختصر، اللہ الحمدللہ آپ ساری زندگی سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت، آپ 1856 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہے، بلکہ بچپن ہی سے چھوٹی عمر سے ہی آپ بڑے ذہین، چھوٹی 4 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا، اور آپ اندازہ کیجئے 13 برس اور کچھ ماہ یا 4 ماہ کی عمر میں درس نظامی کے سارے علوم کو سیکھ کر عالم بن گئے، اور اسی دن بالغ ہوئے، اور اسی دن زندگی کا بہترین فتویٰ صادر فرمایا۔ آپ کے والد محترم حضرت علامہ نقی خان علیہ رحمت رضوان بہت بڑے مفتی تھے، آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم۔ آپ کے والد نے ایک فتویٰ لکھا شاگردوں کے لیے، علماؤں کے لیے جو ہوتے ہیں، آپ نے وہ فتویٰ پورا رضائیت پر لکھ کر والد صاحب کو پیش کیا، اور والد صاحب نے دیکھا تو ماتھا چوما، 13 برس کی عمر، ماتھا چوم کر علماء جتنے شاگرد بڑے بڑے تھے ان کو بلائے، دیکھو فتویٰ کیسا ہے۔ انہوں نے بھی اش کیا کہ واہ، اتنا بچہ اور اتنا ذہن اور اتنا مشکل فتویٰ،
رضائیت کا، جس میں ماں کا دودھ ناک سے اور منہ سے والا مسئلہ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارا لکھ کے پورا بتایا۔ والد محترم نے اسی دن اپنی سیٹ دارالافتاء کی ان کو عطا فرما دی۔ بولے بیٹا آج سے تم فتویٰ نویسی فرماؤ گے۔ اب بتائیے 13 برس کا بچہ اور دارالافتاء کی سیٹ پر بیٹھا ہوا، ایک شخص بزرگ آئے اور پوچھا کہ یہاں فتویٰ کون دیتا، مجھے فتویٰ چاہیے۔ تو آپ کے والد محترم باہر بیٹھے تھے، اس نے کہا اندر جاؤ نا، دارالافتاء اندر ہے، وہاں مفتی صاحب بیٹھے، ان سے فتویٰ لے لو۔ تو وہ جب اندر گیا تو اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ایک بچہ 13 برس کا ماشاءاللہ امامہ شریمامہ باندھ کے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا تو بچہ ہے۔ واپس آیا، حضرت مفتی صاحب وہاں تو اندر کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ بولے وہ بیٹھا تو ہے بچہ۔ بولے یہ مفتی ہے، یہ فتویٰ دے گا؟ بولا ہاں آج سے یہی فتویٰ دے گا۔ اور اس دن کا سفر ہے میرے دوستوں، پوری زندگی یہ علم کا سفر اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ 55 علوم پر دسترس۔ 55 علوم سمجھتے ہیں آپ؟ ہم میں سے بڑے بڑے عالم 2-3 علوم درس نظامی میں شاید 2 یا 3 علوم کی 4 علوم، یا پورا ملا پرفیکٹ عالم بھی بن جائے، دینوی پکا مفتی شیخ الحدیث، تو 21 علوم شاید بنتے ہیں۔ اور وہ 21 تو مدارس سے یعنی اپنے استادوں سے حاصل کیے، اور باقی 21 کے بعد جتنی فگر بچتی ہے وہ کیسے حاصل کرے وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان بھی نہیں سکتا۔ ایک دن اسکول کالج نہ جاننے والا میتھمیٹک، جیومیٹری، سائنس، فزکس پر کلام کرتا ہے، میتھ پر کلام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، فنڈامنٹل آف میتھ بک اٹھا کے دیکھو، یہ وسیلہ بنی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین خود لکھتے ہیں اپنی قلم میں، علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر لکھتا ہے کہ یہ میری کتاب نامکمل تھی، یہ اعلیٰ حضرت نے ہی اس کو حل فرمایا۔ میں نے تو دنیا کے گھوڑے کھول لیے، بڑے بڑے ملکوں کو لکھا میتھمیٹک جاننے والوں کو، یار اس کی ایکویشن کا مطلب تو بتاؤ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کہیں سے جواب نہیں آیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس فقیر، میں نے یہ مولانا کیا کرے گا مسجد کا کونے والا؟ بولو تم جاؤ تو صحیح۔ بولو ود ان 3 منٹس وہ میری ایکویشن لکھ کے دے دیا، مجھے جواب حاصل۔ اور میں دنگ رہ گیا، بتا دیں آپ، ٹائی سوٹ کے اندر انگلینڈ میں بیرسٹر پڑھتا نہیں کہاں پڑے ہوئے، یہ ہستی، یہ چھوٹی ہستی نہیں، بہت بڑا دنیا کا عالم، فضائل علم رکھنے والا۔ اور وہ بولا حیران رہ گیا، میں فتح کو اس کو لکھ کے ایکویشن کو دیکھتا رہا، اور میں نے کہا یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے، لکھا اس نے۔ بولے یہ ہے ہی نہیں، یا تو یہ جن ہے یا تو اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ جس کو کالج یونیورسٹی نہ پتا ہو وہ جیومیٹری حساب۔ اب آئنسٹائن جیسا بندہ جو کہتا ہے، آج اٹھا کے دیکھو کتابیں نا، اور آج اعلیٰ حضرت کی بات پر ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں نہیں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، لنڈن میں ہو رہی ہے، ان کی یونیورسٹی میں بات ہو رہی ہے کہ اس بندے نے کوئی بات کی ہے اور یہ بہت سارے دلائل دیے ہیں اس بات پر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا اس نے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمین دنیا کے گرد چکر لگاتی ہے، دنیا کے گرد کیا چکر لگاتی ہے؟ زمین گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے دلائل میں پوری تفصیل نہیں بتاتا، میں نے کہا نا سیدھا بات کروں گا، اس کے دلائل میں انبار کر دیے، پوری کتاب لکھ دی، پورا رسالہ لکھ کے دے دیا۔ بولے نہیں، زمین ساکت ہے، سورج چکر لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، سورج چکر لگاتا ہے، وہ دلائل دے دی، دلائل پڑھے انہوں نے، آج بھی ریسرچ ہے اور آج مان رہے ہیں کہ زمین ساکت ہے۔ آئنسٹائن تو کہہ گیا، لیکن مدینے کے بہت بڑے عالم مولانا ضیاء الدین، علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت الرضوان، آپ کے خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین ساکت ہے، ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ختم، لیکن تھاٹ کیا خیال ہے ایسا، اس کا روحانی پہلو بھی تو بتاؤ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے مجھے ایک دن، میں نے یہی سوال کیا کہ امام آپ نے دلائل تو بہت دے دیے، ریسرچ سے، سائنس سے، دنیا سے، سب زبردست، لیکن آپ کا روحانی پہلو کیا ہے اس بات میں؟ اللہ کو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور عاشق امام عشق و محبت کی زبان سنو، اس کا کلم سنو۔ اللہ وہ فرماتے ہیں، اے ضیاء الدین تو کیا سمجھتا ہے، اللہ کا محبوب جس جگہ پر آرام کر رہا ہو وہ زمین ہے، اس کا جسم اطہر جس جگہ پر موجود ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ وہ ٹکڑا جہاں میرے نبی علیہ السلام موجود ہیں، ارے ساری مخلوق سے اعلیٰ، تو کیا چاہتا ہے زمین گھوم کر بے ادبی کرے گی میرے نبی کی، کہ میرے نبی کا جسد انور بھی گھومے؟ قطعی نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا، اسی لیے میں نے کہا زمین ساکت ہے، ساکت ہے، ساکت ہے۔
اللہ اکبر، یہ ہے امام اہل سنت۔ دیکھیں آپ سائنس پہ کودے ہیں، جغرافیہ میں کودے ہیں، علم جفر میں کودے ہیں۔ کسی نے قیامت کے پیغام دے دیے تھے کہ یہ تاریخ کو قیامت آئے گی، اس کی رد کری ہے عددوں کے ذریعے، فگر کے ذریعے۔ جیسا سوال ویسا جواب۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں پوری لائف میں ان کی کتابوں کو، فتاوی افریقہ دیکھ لیں، کسی نے فارسی میں پوچھا تو اس کو فارسی میں جواب، کسی نے عربی میں پوچھا تو عربی میں، اردو، ہندی، سندھی، جس نے جس زبان میں کلام کیا آپ نے اس زبان میں جوابات دیے، موجود ہیں کتابیں۔ اللہ اکبر، ایسی فصیح و بلیغ شخصیت، حیران ہے۔ اور کسی نے شعر لکھ کے جو پوچھا تو آپ کو شعر کے حساب سے جواب دیا، شعر لکھ کے ہی جواب دے دیا۔ یہ ہستی ہے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت خدا داد صلاحیت کہ اتنا جملہ کہوں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ خدا گواہ آج دیکھو 200 صدی 150 صدی ہونے والی ہے، تقریباً 103 یا 104 تو جانے کو ہوئے نا، ویسے لگا لو تو آپ 140-50 صدی ہو گئی، آج تک کوئی ایسی شخصیت خدا گواہ اپنوں میں غیروں میں کہیں آئی نہیں ہے۔ اسی لیے مجدد 1300 صدی کے بھی تھے اور 1400 صدی کے، 1100 کتابیں، 1000 کتابیں لکھی اس زمانے میں جب صرف قلم ہی چلتا تھا، سیاہی دوات کا، یا کوئی پین ہوگا ہلکا پھلکا۔ آج کا دور نہیں ہے ٹائپنگ کا، کمپیوٹرائز کا۔ 1000 کتابیں اور ہر علم پر، اور ابھی صرف 300 یا کچھ کتابیں اس کے حساب سے ابھی بازار میں موجود ہیں، اور باقی 800-700 کتابیں ابھی آ جائیں تو پھر دنیا ہل کے رہ جائے، ایک ایک علم پر، ایک ایک بات پر۔ میرے دوست بزرگوں، اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی یہ شان مبارک ہے میرے دوستوں، جو میں نے مختصر آپ کے سامنے کلام کی ان کے حساب سے۔ اب آئیے، اب دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو آپ کے میرے معلومات میں ہونا چاہیے کہ اتنی دشمنی کیوں؟ اتنی دشمنی دیکھتے ہیں نا، چاروں طرف دشمن۔ یار آپ بھی سوچتے ہوں گے یار ایک ہو دو ہو، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں، جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے نا اس دور کے اندر بڑی سازش کی گئی، اور اب تو آپ پڑھتے ہو ہسٹری نا تو آپ دیکھتے بھی ہو نا، دیکھتے بھی ترکی ورکیوں کی ہسٹریاں پڑھتے ہو تو آپ پتہ چلتا کیسی سازشیں کی کر مسلمانوں کے حملہ کیا گیا۔ مسلمان، انہوں نے سوچا مسلمان ہیں کیوں یہ ایک، یہ کس بات پر ایک ہیں؟ جب تحقیق کی دشمنوں نے تو پتہ چلا کہ ان کو حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دل میں 1400 صدی 1300 صدی تک، یعنی پہلی صدی سے لے کے آخر تک یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ کہیں کمپرومائز کر لیں گے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جان دے دیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن اللہ، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ پلاننگ کے تحت انہوں نے خوب پھینکے، جب پھینکے اپنے اپنے عالم بنایا۔ اب کیا کرا کہ ہر آدمی یہاں سے آواز آ رہی ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے، یہاں سے کوئی کہہ رہا نہیں آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی آ سکتے ہیں نعوذ باللہ۔ سنا آپ نے کسی نے کہا نہیں یہ نبی کو یہ بولتے ہیں کہ سب علم ہے، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تیسرے کہیں سے آواز آئی، ارے یہ تو بشر ہیں۔ سمجھ رہے نا آپ کیا ہوا؟ میں آپ کو نظم میں اس کا جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ، تو آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ نثر میں ابھی تفصیل ہوگی کہ میں ایک چیز کی تفصیل بتاؤں۔ کسی نے آواز لگائی یہ بشر ہیں، ہمارے جیسے بھائی ہیں۔ امام کا قلم تڑپا، جو لڑائی لڑی ہے نا چھ مکھی چاروں طرف سے، صرف قلم سے۔ یاد رکھنا، امام اہل سنت اپنی قلم اپنی کتاب سے جواب دیا ہے۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جنگ ہوئی یا کچھ ہوا، خدا گواہ ہے آپ نے قلم سے جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نعوذ باللہ یہ ہے وہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کہتا بشر ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مالک کہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ بڑی درود پاک محبت سے واہ واہ سبحان۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ تم اتنی سی باتیں کر رہے ہو نا، وہ کیا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، وہ تو باغ خلیل کا گل زیبہ ہے، وہ تو باغ خلیل کا گل زیبہ ہے، اس تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پوری نظم لکھ کر کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ میرے دوستو، کسی نے کہا یہ کہتے ہیں کہ شفاعت اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ یہ سب نعوذ باللہ بکواس، سب یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نبی شفاعت نہیں کر سکے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ معاملے لکھے۔ آپ نے فوراً قلم اٹھایا، آئے اس کا منہ کیسے بند کیا۔ اس نے کہا شفاعت، پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا نا شفاعت پر الحمدللہ کتنی مستند حدیثیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے بیان سنا۔ اللہ آپ کو تازہ ہے،
اللہ کا شکر ہے آپ کو تازہ اس دلیل میں تفصیل نہیں دیتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم میں یہی لکھ دیا کہ کیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ واہ واہ کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھے واہ واہ۔ یہ میں نے جو آخری مطلع کا شعر پڑھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے، شاید اچھوں کو سمجھ نہ آئے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پچھلی دفعہ میں نے یہی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت جب آخرت اور حشر میں کریں گے نا تو کس طرح جیسے ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے نا، بھاگ بھاگ کر، کن کو اچھے کو نہیں، پرہیزگاروں کو نہیں، نیکوں کو نہیں، اعلیٰ کو نہیں، گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کے سینے سے لگائیں گے، چل جنت میں، چل جنت میں۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ کون پرہیزگار لوگ، کہ ہمارا نمبر تو بھی آنے والا ہے نا جنت میں جانے کے لیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تو آ ہی نہیں رہے، یہ تو گناہ گاروں کو پکڑ لیں، تو وہ دل میں سوچیں گے کیا کہ ایک قرضہ مل جائے گناہ کا ہمیں بھی یہاں، تو رسول اللہ ہمیں بھی سینے سے لگا لیں کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی سوچتی قرض مل جائے، آج ہمیں بھی گناہ کا ایک قرض ملتا تو سرکار ہمیں بھی سینے سے لگا کے جنت میں لے جاتے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب کسی نے آپ کی تعظیم قیامی پر کہ نبی حاضر نہیں ہے، نبی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تعظیم کے لیے، یہ گناہ شرک بدعت، آپ سمجھتے ہیں بات مختصر۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا سلام لکھا، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، یہ اللہ اور رسول کی مدد ہے۔ ایسا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کوئی سنی سلام کو سنے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھتا نہیں۔ کیسی تعظیم کرائی، دنیا عالم میں چلے جاؤ، آپ دنیا کے چپے چپے میں چلے جاؤ، جہاں یہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں گا آپ دیکھیں گے سارے کھڑے ہوں گے۔ یہ تعظیمی قیام کا جواب دیا، جواب تو انہوں نے دے دیا، انہیں کیا پتہ یہ معاملہ ہوگا کہ آج الحمدللہ 102 برس کے بعد بھی لوگ سلام کے لیے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تعظیمی قیام کا مسئلہ۔ اب پھر آیا اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے نا، میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں یہ کیا حملے تھے اور کیا جواب تھا، کیا قلم تھا میرے رضا کا۔ اختیارات مصطفیٰ، آپ کہتے ہیں کسی کو اختیار نہیں، کوئی نبی اختیار میں نہیں، کسی کا کوئی معاملہ نہیں، یہ نہیں آپ سنتے، یہ ساری بات اعلیٰ حضرت نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، صرف ایک کتاب لکھ کر، اس کتاب کا نام ہے الامن العلا۔ ایسی بہترین قرآن و حدیث کی یہ کتاب ہے، اتنی مستند حدیثیں بخاری مسلم سب سے، آپ نے رقم فرما کے اس کو منہ پہ جواب دیا، دیکھ آج تک منہ بند ہے، آج تک منہ بند ہے، جاہل لوگ تو چلاتے ہیں، اب وہ عالموں کا حساب نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آئیے ایک اور سن لیجئے، سیدھا علم غیب جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میں ہمیشہ بیان میں کہتا ہوں، ارے اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، ارے علم غیب نہ ہو تو حشر کا نقشہ آپ کو کیسے بتا دیا، جنت میں کون جائے گا کیسے بتا دیا، قبر کا معاملہ کیا ہوگا یہ تو بتا دیا، تو یہ علم غیب ہی ہے نا۔ اللہ اس پر جب انہوں نے قلم اٹھایا اور گستاخیاں کی تو اللہ اعلیٰ حضرت کے قلم نے ان کو ایسا تماچا مارا، اور تماچا مارا کہاں، حرمین شریف میں، یہاں نہیں۔ یہ بڑی تفصیل ہے، وقت کے حساب سے میں تو تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں، لیکن تفصیل کیا ہے، حرمین شریفین میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت جب گئے حج پر تو گستاخوں نے، دشمنوں نے ایک لیٹر لکھ دیا گورنر کو کہ یہ جو ہندی کا عالم آیا ہے نا، اس نے گمراہ کر دیا لوگوں کو، یہ کہتا ہے کہ نبی کا علم غیب بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کے برابر کر دیا علم غیب، جس طرح یہ استغفر اللہ، یہ جملے جو دشمن لکھتے ہیں۔ گورنر نے ان کو بلوا لیا اور کچھ سوالات دے دیے، 5 سوال، یہ ہے بھائی اس کا جواب دو اگر تم حق پر ہو تو۔ اعلیٰ حضرت کو وہ ملا، یہ دیکھیں ایک کتاب لکھی ہے نا، وہ میں کتاب کا بھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے وہ لیا کہ اب تو مجھے، اور سارے اس نے عالموں کو بلا لیا اپنے حرمین شریف کے گورنر نے، آ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، ایک نہیں کئی عالم وہاں جمع ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کے پاس نہ وہاں کتابیں لے جانے کی اجازت ہے، ایک کتاب نہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ وہاں جانے کتابیں لے جانے کی اجازت کچھ نہیں، خالی۔ اب سوچ رہے ہیں دیکھیں ہے تو عالم لیکن ایسی عاجزی ضرور ہے۔ عاجزی کیسی، یہ نہیں کہ اپنی علم پہ فخر ہے ابھی جواب دے دوں گا جیسے میرے جیسے ہوں تو، ارے ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں فوراً، چاہے الٹا ہو سیدھا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں جا کر عز و انکساری پیش کی۔ خلیفہ خلفا فرماتے ہیں آپ دربار اقدس میں سرکار علیہ السلام کے گنبد خضرا کے باہر، آج وہ ہماری قادری ایریا کہلاتا ہے مدینہ پاک میں، وہ ایریا کو ہم قادری ایریا کہتے ہیں،
چھتری کے پاس، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ایریا ہمارا قادری ایریا، آپ کو سارے قادری سنی وہیں ملیں گے آپ کو بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے پیر فقیر وہیں بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور سامنے گنبد خضرا کا گنبد، اور پھر وہ ہٹتی ہیں، کہتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، چھتری ہیں، بس وہاں بیٹھ کر اللہ اور وہاں چلے گئے آنکھیں بند اور رو رہے ہیں، اور ایک کلام کا ایک شعر پڑھا آپ نے کہ ایک کلام کا شعر پڑھا آپ نے اس وقت سرکار کو دیکھتے ہوئے کہ لے خبر جلد کے، پریشان تھے دل میں کہ میں کیسے جواب دوں گا یا رسول اللہ، اتنے سارے عالم آ گئے ہیں، ان کے پاس اتنی کتابیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کو جواب بھی دینا، اگر جواب نہیں دیا تو یقینی طور پہ میں ان کو مان لوں گا، ان کے مسلک کو مان لوں گا، ان کے عقیدے کو مان لوں گا اور ان کا ہو جاؤں گا، ہونا پڑے گا، لکھ کے دینا پڑے گا۔ تو یا رسول اللہ صرف آپ کی مدد ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں، شعر کا پہلا مطلب سنیے آپ کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ سنا آپ نے؟ سبحان اللہ کہیے، ایسے نہیں کہیے، پہلا شعر تو سنو۔ وہ حضرت اسی وقت موجود ہے، پہلا شعر لکھنے ہیں، یا رسول اللہ دیکھو کوئکنیس دیکھو، یا رسول اللہ میرا دھیان غیروں کی طرف جا رہا ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ میں تو گیا غیروں کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شعر کا دوسرا نیچا، جو شعر پورا کرنا سنو اب، لے خبر جلد کے، مزے لو، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں 2 منٹ، اللہ اکبر، انشاءاللہ جس کے صاحب دل ہے نا انہیں پتا چلے گا کہ امام کیسا ہے، کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، آنکھیں بند کی آنسو جاری ہیں، جیسے ہی آنکھیں کھلی سرکار سامنے آ گئے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، فوراً ہاتھ جوڑ لیے، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ مطلب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سامنے آ فرمایا، رضا، ارے احمد رضا کیوں روتا ہے، تو جا تو صحیح، میرا بیٹا تیری مدد کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم 8 گھنٹے میں اتنی موٹی کتاب، کئی 100 صفحے، 400 صفحے سے زیادہ یہ کتاب میں نے لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں اتنی مشہور نہیں، فصیح و بلیغ عربی میں لکھی ہوئی، جس کو عرب بھی دیکھ کے حیران رہتے ہیں کہ اس نے، یہ ہندی بندہ، اور ایسی زبردست عربی لکھی ہے اس کتاب نے، اور یہ چھپتی ہے بیروت سے، اور عربوں میں 3-4 ملکوں میں گیا ہوں آج رات، میں نے معلومات کی جہاں صلاۃ والسلام ہوتا تھا تو ان کے گھروں پہ جیسے پنسورا ہمارے یہاں رکھا ہوتا تھا نا، یہ کتاب دیکھ کے میں حیران رہتا تھا، یار یہ تمہارے پاس کتاب، یہ تو ہمارا امام ہندی ہے، اور اچھا ہم نہیں جانتے لیکن ہے بڑا زبردست جو بھی ہے۔ ایسے اس کے اندر دلائل دیے ہیں، آپ اندازہ کیجئے۔ یہ الدولۃ المکیہ کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی رکھیں، ارے نہیں پڑھ سکتے تو رکھ تو لیں، کم سے کم 100 200 500 روپے یا 150 25 ڈالر خرچ کر لیں امام کے لیے، یا چھپا نہیں سکتے تو ایک یہی احترام و تعظیم ہو کہ یار میں نے رکھ دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، دلائل الخیرات کے بارے کے اندر امام فرماتے ہیں، جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے نا دلائل الخیرات، نہ بھی پڑھی جائے، پڑھی ہوگی اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگ سکتی، اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی بھی انشاءاللہ عز و جل جادو ٹونا کبھی نہیں آ سکتا، خالی رکھنے سے۔ پھر پڑھنے والوں کا تو کمال آپ کو پتہ نہیں ہے، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے عالم، کیسے کیسے ولی اللہ پڑھتے آئے اس دلائل الخیرات کو۔ ایک مثال دی ہے میں نے میرے دوستوں، بس میرے دوستوں بزرگوں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ قلم جب اعلیٰ حضرت کا چلا نا، تو اعلیٰ حضرت نے جتنے جواب دیے نا سب کے سب، خدا گواہ ہے، نہ تلوار سے، نہ گولی سے، نہ گن مشین سے، نہ بم سے، کس سے جواب دیے؟ صرف قلم سے، بخدا قلم سے، کہ کل کے رضا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کل کے رضا ہے خنجر، خنجر ہے اعلیٰ حضرت کا قلم، خون خار برق بار، آدھا دشمن آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اب دوستوں بزرگوں، اب چلتے ہیں نا،
تھوڑے عشق کی باتیں ان کی، یہ تو ساری عشق کی باتیں ہیں. بتائیے، میں نے آپ کو ابھی اگر سائنس کی بات بھی بتائی ہے تو اس میں بھی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کا عشق کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اب مدینے کا سفر ہے، مدینے کا سفر ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے. کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ جا تو حج پہ رہے ہیں، بولے سرکار کے پاس جا رہا ہوں. اے ہے کیا جواب ہے. پوچھا کسی نے تو ہم سے کہ نزہت کدھر کی ہے؟ ہاں، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نزہت کدھر کی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو پھر میں سرکار کا مہمان بن کر کیوں نہ جاؤں؟ حج تو ہو ہی جائے گا راستے میں. ہاں سب کچھ معاملات ہو جائیں گے، سب کچھ، وہ تو سب نیت پر ہے نا، نیت حج کی تو حج ہو گئی. لیکن یہاں سے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے در پہ آپ کا مہمان بن کے آ رہا ہوں، اب جہاں جہاں آپ زیارت کرائیں گے میں زیارت کرتا رہوں گا. یہ امام اب جیسے ہی مدینے پاک میں داخل ہوتے اپنی چپل مبارک یا اپنی جو بھی ہو پہننے کی زمین پیروں پہ اس کو بند کر کے پلاسٹک میں بیگ میں، اب کبھی چپل نہیں پہنتے. جتنا عرصہ مدینے پاک میں رہتے کبھی آپ نے آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ آپ نے چپل پہنی، ننگے پیر گھومتے رہتے. یہ مشہور بات میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، آپ کے دل کے لیے آج گفتگو ہو گئی تھوڑی سی دل آویز نا. اب ہم نے ایسی تحقیقی گفتگو بھی نہیں کی، کوئی ایسی علمی گفتگو، ہم کیا کر سکتے ہیں جہل لوگ، ہمیں اتنا کوئی علم نہیں کہ ہم کر سکیں. اس امام کے بارے میں ایک کتاب کے بارے میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو میں یہ تو بات کر سکتا ہوں نا کہ مدینے کے سفر تو آپ بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ کیسے سفر کرتے، سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کانٹا چبھ گیا، اتنا موٹا. ظاہر چبھنا، کانٹے کا چبھنا اچانک آپ کو 10 معاملے ہوتے ہیں، بعد کو غصہ رہتا ہے یار مر گیا، تکلیف ہو. زیادہ عاشق ہو گیا مدینہ کا، چلو یار لگ گیا کوئی بات نہیں، اٹھا کے ادھر پھینک دیا. لیکن امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے آپ نے وہ کانٹا چبھا، آپ نے اٹھایا، نکالا، چوما. دیکھو مدینے کے کانٹے کو چوما. ہم تو پھولوں کی بات کر رہے ہیں نا، پھول تو دور کی بات. امام اہل سنت نے کانٹے کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، پھر دل میں رکھ کر جیب میں رکھ لیا بظاہر. اور کیا فرمایا، خطاب کیا دیا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ارے جو مدینے پاک کے کانٹوں سے محبت کرے اس امام کی آج گفتگو ہو رہی ہے. میں تو صرف ایک آپ کو ہلکا سا جھلکیں دکھا رہا ہوں. مدینے شریف پہنچے، آپ نے ظاہر ہے آپ کے دل میں، سب کے دل میں تمنا ہوتی ہے، اور یہ تو بڑے امام تھے. آپ نے مدینے پاک میں معجہ شریف سرکار کے روزے کے سامنے دل میں تمنا کی یا رسول اللہ. آپ نے سب کو جاگتی آنکھوں سے، خواب میں تو مجھے کئی دفعہ دیدار ہوا ہے، آج میں چاہتا ہوں جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار ہو جائے، جاگتی آنکھوں سے میرے پاس آئے. ایک دن گئے، کلام لکھا، وہ سوے لالزار پھرتے ہیں. یہ نعتیہ کلام نہیں، یہ شاعری انداز ہے. یہ کلام جو ہے نا آپ سنیں گے دیکھیں گے نا تو اس میں شاعری انداز ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نعت کا انداز، یہ شاعری انداز، نظم کا اس بات کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہو. پوری نظم لکھ دی، اتنی بڑی ہے وہ، اتنی بڑی وہ نعت شریف ہے. لکھتے گئے، ایک دن، 2 دن، دیدار نہیں ہوا. تیسرے دن پہنچے تو اب مقطع لکھنا تھا نا، پہنچے اور بے اختیار روئے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے. پھر کہنے لگے، دل میں خیال آئی یا رسول اللہ میری کیا حیثیت ہے، یہاں کے تو کتے بھی عظمت والے ہیں، لوگ کتوں کو چومتے ہیں. تو کیا فرما رہے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مجھ سے کتے، یعنی میرے جیسے کئی کتے ہزار پھرتے ہیں. روتے روتے آنکھ کھولی تو حضور علیہ السلام سامنے موجود تھے. ہاں ارے میرے ہندی رضا، سبحان اللہ. میرے دوستوں، یہ تو ایک مدینے کی ایک جھلک آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سفر تھا، یہ سارے معاملات تھے. اب آئیے، آخر وقت کم ہے، بس ہم چلتے ہیں جمعے کے دن آپ کے وصال کی طرف. اللہ، مدینے کا ایک اور واقعہ اگر آپ سناؤں کہو سبحان اللہ. ہمیشہ 1-2 منٹ آپ کے زیادہ خامخواہ ایسے لے لیتا ہوں محبت سے.
لیکن یہ بات ہے اگر آپ کا دل خشک ہوا تو کہو سبحان اللہ. سنا ہوں بڑے دل افروز بات, واہ واہ. یہ تو میں امام کی بات کر رہا ہوں. مدینے میں اتنا کرم. امام کے شاگرد اور امام کے خلیفہ مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی, بہت بڑے عالم پاکستان کے, اب خلیفہ ہیں. یہ 3 خلیفہ ہیں, حضرت دیدار علی شاہ صاحب, مفتی دیدار علی شاہ صاحب, مفتی احمد یار خان صاحب, اور وہ خلیفہ نہیں ہیں سردار احمد خان صاحب, مفتی محدث پاکستان. یہ 3 شخصیتوں نے پنجاب میں صرف اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا ہے. آج پنجاب میں آپ کو اعلیٰ حضرت نظر آتا نا, اور بھی ہیں, لیکن یہ 3 عظیم شخصیتیں, کتنی محبت ان کو, ان کے بھی بڑے واقعات ہیں. خیر, مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی, بہت بڑی تفسیر ہے نا, ہر گھر میں رکھا کرو یار, ترجمہ تو رکھا کرو. خزائن العرفان اور خزائن, میں نے کہا نا آپ کو, عرب کے ایک عالم نے, بہت بڑے عالم, انہوں نے ریسرچ کیا, بتایا کہ فتاوی میں 2 کتابیں بہت اعلیٰ ہیں. کتنی؟ 2 کتابیں بہت اعلیٰ ہیں. لیکن وہ اپنا پوائنٹ دیتے ہیں کہ مجھے فتاوی رضویہ عروج پر نظر آتی ہے. ایک فتاوی عالمگیری اور ایک فتاوی رضویہ. اس کی مثال کیا ہے, اس کی دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا فتاوی عالمگیری عالمگیر بادشاہ نے لکھوائی, ٹھیک ہے, اور 500 عالم دنیا کے جمع کیے, ان کے خرچہ پانی, رہنے سہنے, سہولت, ایوری تھنگ اس کو دی. بولا بھائی آپ یہ لکھو فتاوی کی کتاب. انہوں نے 500 نے مل کر یہ فتاوی عالمگیری کو لکھا. اور آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے ہندی رضا, احمد رضا کی لائف سنی, یہ تنہا اکیلا اس نے فتاوی رضویہ لکھی, نہ کوئی مددگار, نہ کوئی سہولت کار, نہ کوئی معاملہ, اور کتنی 33 جلدیں لکھ ڈالی. اور کمال بتاتے ہیں یہ ہے کہ کوئی ایسا تمہارا کام ہے جو نہ رکتا ہو اس میں, اٹھاؤ اور دیکھو. یہ ہے فتاوی رضویہ. میرے دوستوں, رکھا کرو گھر میں, جتنی جلدوں, بہت سی جلدوں میں شارٹ ہو گئی ہیں, یہ کتابیں آپ رکھا کرو تاکہ آپ کے گھر میں کوئی گھسے نا, پہلے ہی دیکھ لے کہ یہ در رضا والا ہے, یہ گھر رضا والا ہے. وہ آتے ہوئے بھی پلٹ کے چلا جائے گا, بولے بھائی یہ تو رانگ نمبر ہے, یہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا. مقصد یہ ہے آپ کا. میرے دوستوں, جب سے لکھا ہے میں نے اپنے گھر پہ احمد رضا کا نام, کوئی بے عقیدہ اس راستے سے گزرتا ہی نہیں. میرے دوستوں, بزرگ آباؤ, مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی لکھی نا, تو مدینہ پاک کا عمرے کا ارادہ کیا, میں عمرے پہ جاؤں گا, پھر سرکار سے اجازت لوں گا محبت سے, اپنا اپنا حساب ہوتا کشف کا, اور پھر میں یہ تفسیر لکھوں گا. مدینہ پاک پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں لکھنے کے لیے اس کتاب کو مدینہ پاک کا پین یوز کروں, ہے نا. اب وہ ذہن میں تھا, لیکن ہدیہ ودیہ لیتے لیتے آخری 1-2 دن باقی تھے تو پیسے ختم ہو گئے. تو پھر خیال آیا یا اللہ پین لینی ہے, پیسے کم ہیں. بولو چلو پوچھتے ہیں, مل گیا, ٹھیک ہے. پارکر پین پسند آیا. اس زمانے میں پارکر پین تو آپ سمجھتے ہیں کس طرح کا. اس دکاندار کو کہا یہ پارکر پین کتنے کا, اس نے قیمت بتائی تو جیب کو دیکھا تو کچھ نہیں ہو رہا, مسئلہ حل. پر دیکھا اور رکھ دیا. بولا پھر میں بعد میں لوں گا, میں نہیں لیتا, میرے پاس پیسے نہیں. چلے گئے صبح فجر کی نماز میں. سننا غور سے, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کے خلیفہ کا مقام, تو پھر اس کو سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہوگی. آپ فجر کی نماز میں بیٹھے کہ وہی دکاندار میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے اندر اس نے پین نکالا, وہی پارکر. بول لیجیے حضرت. بولے نہیں بھائی, میرے پاس پیسے نہیں تھے. بولا آپ لے لیجیے. بولا نہیں. بولا خدا کی قسم لے لیجیے. بولے کیوں؟ بولا آپ کی وجہ سے میرے پہ کمال ہو گیا. بولے تم پہ کیا کمال ہوا؟ بولو آپ کی وجہ سے رات کو سرکار علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے, میرے خواب میں تشریف لے آئے آپ کی وجہ سے. بولے کیوں؟ مجھے کہا مفتی احمد یار خان میرا بیٹا میرا غلام تمہارے پاس آیا تھا نا تیرے پاس پین لینے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو ایسا کرنا, جلدی دکان صبح کھولنا فجر سے پہلے, اور کھول کے وہ پین نکال کر فجر کی نماز وہ پڑھتا ہے فلاں جگہ پہ, تو جا کے اس کو دے دینا. دیکھا آپ نے کیا کمال کیا ہے, سبحان اللہ. یہ غلاموں کا معاملہ ہے, اللہ سرکار جس کو عطا کرتے ہیں. تو دوستوں بزرگوں, آخر میں جمعے کا دن آپ کی 25 سفر اور 2:40 آتے ہیں کہ آپ کا وصال ہوا. وصال سے پہلے آپ نے بے شمار وصیتیں بھی فرمائی ہیں, اور اپنے اکابر علماء کو, وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, ایک وصیت یہ تھی کہ میری قبر کو ہے نا لمبا کرنا, زیادہ ایسے بھی لمبائی ہوتی ہے نا, ایک اونچائی میں لمبا کرنا. تو سارے لوگ حیران رہ گئے, اعلیٰ حضرت کبھی ایسا ہوا نہیں کہ قبریں لمبی کر لو, 7 فٹ کر لو, چلو سونا ہے آپ کو, ہے تو لمبائی کیا کرنا ہے, وہاں تھوڑی کا مسئلہ کھڑا ہونے کا. بولے تم کیا سمجھتے ہو, ساری زندگی احمد رضا نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے کھڑے ہو کر, اپنے نبی کی تعظیم کی ہے, اس کی تعظیم کے لیے دشمن بنا ہے,
اس کی تعظیم کی رد کرنے والوں کی رد کی ہے ساری زندگی. تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد قبر میں جب آقا علیہ السلام کا جلوہ ہو میرے سامنے تو رضا سویا ہوا پڑا ہو؟ رضا چاہتا ہے کھڑا ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کیا کہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہی وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین.